الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البشير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، ہمارے زمانے کے ٹی وی چینل اور ایک مسلم کی ذمہ داری، اس کی آج دوسری قسط ہے۔ میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی فیضان سے آج کے جمعۃ المبارک میں اس کی دوسری قسط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید 21ویں پارے سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، من یشتری، جو لہو الحدیث، کھیل کود کی بات خریدتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے کھیل خریدتے ہیں، کھیل تماشا۔ لیضل عن سبیل اللہ، اس لیے تاکہ وہ گمراہ کرے، تاکہ وہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو بھٹکا ڈالے، گمراہ کر ڈالے، بغیر علم، حالانکہ خود جاہل ہے، حالانکہ خود جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے خود بے علم ہے، بغیر علم۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے، اس نے اس کو بنا رکھا ہے مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا۔ آیت کا ترجمہ کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی بات تو یہ، قرآن پاک پارہ 21واں ہے، سورت کا نام سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ کھیل کی باتیں۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، حالانکہ بغیر علم، ان کے اپنے پاس اس بارے میں کوئی علم۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو مذاق پکڑے ہوئے، بنائے ہوئے ہے۔ تو جو لہو الحدیث خریدے، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے مسلم کے لیے کیا ہے؟ صرف عذاب نہیں، مہین، ذلت والا عذاب ہے۔ ایک ہے فقط عذاب، ایک ہے اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا، قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا جو لہو الحدیث خریدتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب ہے۔ دوہرا لیں، قرآن کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب گھر جائیں گے نا تو گھر میں بتانے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو لہو الحدیث خریدے اس کے لیے کیا ہے؟
ذلت کا عذاب ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 21 پارہ نمبر کیا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان، آیت نمبر کون سی ہے؟ 6۔ اب جو لاول حدیث خریدے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے۔ اب ہم صحابہ سے لاول حدیث کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک لاول حدیث کیا بلا ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی اس کائنات کے لوگ قرآن کے ماہر بن جائیں، صحابہ جیسا علم کسی کے پاس آ سکتا؟ اور پھر صحابہ میں سے بھی وہ بندہ جس کو سرکار فرمائے صحابہ یہ تمہارا مفتی ہے، میری مراد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے مفتی ہونے کی سند سرکار جاری فرمائے، وہ بندہ لاول حدیث سے کیا مراد رہتا ہے؟ اور پھر ایک مسلم کو سوچنا ہوگا کہ ٹیلی ویژن اس وقت جتنے بھی چینلز جن پہ ہماری کلام چل رہی ہے، جس کی آج دوسری قسط ہے، اور میری کیا ذمہ داری ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا، قال سألت ابن مسعود، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، سوال کیا، کیونکہ یہ صحابہ کے کیا تھے؟ مفتی تھے۔ ان قول اللہ عز و جل، اللہ کے اس فرمان کے متعلق میں نے پوچھا عبداللہ بن، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ ظاہر ہے جو سرکار کا صحابی ہے اس نے قرآن کی تعلیم بھی سرکار سے ہی سیکھی ہے، قرآن کا علم بھی سرکار ہی سے۔ اب ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سألت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابن مسعود، کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ان قول اللہ عز و جل، وہ شخص وہ سائل کہنے لگا میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کے متعلق آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب وہ بندہ پتہ ہے آیت کون سی لے کے آیا؟ جس آیت کو ہم نے ابھی تلاوت کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، سورہ لقمان آیت نمبر 6 کو وہ تلاوت کرتا ہے اور پوچھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، جو کھیل کود کی بات۔ اے عبداللہ بن مسعود، اے صحابی رسول، اے صحابہ کے مفتی، میرا سوال یہ ہے کہ لاو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لاو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ اب غور کرنا، اس سوال کو امام بیہقی نے السنن الکبری للبیہقی کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی سوال اور اس کے جواب کو علامہ طبری نے تفسیر طبری کے اندر بھی، جب وہ سورہ لقمان آیت نمبر 6 پہ پہنچتے اس جواب اور سوال کا ذکر کرتے ہیں، اور علامہ ابن جوزی نے اسی کو تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے، اس فصل کے اندر فصل فی ذکر الادلہ علی کراہیت الغناء والنوع والمنع منہما، جس جگہ گانے باجے کی حرمت پہ آپ نے دلائل علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیے۔ اس کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ ان تمام لوگوں نے اور بھی بہت سارے مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب کیا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ، حالانکہ جواب ہی دینا تھا، اللہ کی قسم اٹھائی جا رہی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی لا الہ الا ہو، کہ جس ذات کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے۔ کس کی قسم اٹھائی صحابی رسول نے؟ ارے میرے مسلمان بھائیو غور سے سننا،
اور پھر دیکھنا میڈیا نے ہمارے گھروں میں آ کے کیا بربادی مچا رکھی ہے۔ وہ سائل پوچھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق۔ یار سوال تو اس کا یہ ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اور مفتی صحابہ جواب میں کیا اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ بڑی باریک بینی سے کلام کرتے بھی تھے اور بڑی دور تک نگاہیں رکھتے تھے۔ سرکار کے توسل و فیضان سے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ گن آنے والے وقتوں میں مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ میں پھیل جائے گا۔ اس لیے صحابی تو تھے ہی تھے، صحابہ کے مفتی تو تھے ہی تھے، اپنی بات کو مؤکد تاکید در تاکید کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا اٹھائی؟ اللہ کی قسم اٹھا ڈالی۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرے یہ تفسیر حرام اور وہ بندہ جہنم کو مستحق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس مسئلے کا بھی علم تھا۔ غور کریں، سب سے پہلے اللہ کی، تاکہ آنے والے مسلمان چلو قسم کا ہی اعتبار کر لیں، ہمارے فتوے کا نہ ہی کریں اعتبار، کم از کم کس چیز کا اعتبار کر لیں؟ ایک صحابی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی تماشا تو نہیں ہے، پھر عام صحابی نہیں ہے، سرکار کے صحابہ کا مفتی بھی ہے، وہ صحابہ کو فتویٰ دینے والا، اور جن کے مفتی ہونے کی سند کس نے عطا فرمائی؟ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے صحابہ عبداللہ بن مسعود جو فتویٰ دے اس کو قبول کر لیا کرو۔ کائنات میں ایسا مفتی ہم کہاں سے تلاش کریں کہ جس کے مفتی ہونے، جس کے فتوے کی تصدیق سرکار مدینہ نے خود فرما دو۔ اب سنیں آپ فرماتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے